میں نے الفاظ بولے ہیں اور تم میرے الفاظ سے لال پیلے ہو گئے. جب میری بات میں یہ اثر ہے کہ تمہارے بدن کی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تمہیں اتنا غصہ آ گیا, تو اللہ کا کلام پڑھ کے میں نے پھونک ماری, اس کے اندر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو ہم کلام پاک پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور کلام پاک پڑھ کر جو دم کیا جاتا ہے, اس کے تعلق سے جو کہتے ہیں نا کہ میں قرآن شریف پڑھا اور دم کر دیا, نہ کوئی دوائی لگائی, نہ کوئی ڈرپ لگائی, نہ انجیکشن لگایا, کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, بڑے علماء میں سے ہیں, بڑے عالم ہیں. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک جو بادشاہ وقت تھا, اس بادشاہ وقت کو کوئی پھوڑا پھنسی نکلی اور وہ بیمار ہو گیا. اب بادشاہ تھا, جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے, جتنا مالدار ہوتا ہے, اس کے لیے ڈاکٹر اور اتنے بڑے بڑے آتے ہیں, اتنی اچھی فیس والے کو دکھاتا ہے انسان. تو بادشاہ وقت تھا, بڑے بڑے ڈاکٹر آئے اور اس کے پھنسی پھوڑے کا علاج کیا, لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا. بڑے بڑے حکیموں کو بلایا, بڑے بڑے حکیم آئے, ڈاکٹر آئے, سب نے اس کا علاج کیا, لیکن وہ پھر بھی اس کا پھنسی ٹھیک نہ ہو سکا. تو کسی نے, وزیر نے بادشاہ وقت کے کان کے اندر کہا کہ بادشاہ وقت, کسی سے دم کا دودھ کرا لو, کسی سے دم کرا لو, قرآن پڑھوا کے پھونک لگوا لو, مرتا کیا نہ کرتا. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, جلدی بلاؤ فوراً, میں تو چاہتا ہوں ٹھیک ہونا, جلدی سے فوراً بلاؤ. اب بادشاہ وقت کی سواری گئی مولانا کو لینے کے لیے. اب ہٹو بچوں کی سزائیں ہیں, بڑی سواری گئی ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ بھائی اب ڈاکٹر بھی حیران ہے, وہ بھی حیران ہے. کہنے لگے کہ ہم بھی تو دیکھیں. ان سے بتایا کہ وہ مولانا آ رہے ہیں, نہ کوئی دوائی لگاتے اور نہ کوئی پٹی کرتے, نہ انجیکشن لگاتے, اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے دم کرنے سے ہی. پھونک مارنے سے انسان ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے, تو انہوں نے اپنی پڑھائی کی ہے. اب وہ کہنے لگے اچھا آنے دو, ہم بھی دیکھتے ہیں. حضرت آئے بادشاہ کے پاس, پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر یا کچھ کلام پاک کا حصہ پڑھ کر بادشاہ کو دم کیا, اس کے پھنسی پر پھونک ماری اور کہا کہ انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے. اب جب وہ جانے لگے, بڑی سواری تھی, بادشاہ نے ہدیے دیے, تحفے دیے, بڑے انعامات سے نوازا, کیونکہ بادشاہ تھا, وہ بڑے عالم تھے. بادشاہ بھی عالم کے پیچھے نماز ہی پڑھتا ہے, بڑے اپنے وقت کا بادشاہ ہو, لیکن پڑھے گا نماز کہاں پر؟ پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. انہوں نے بڑے تحفے وغیرہ دیے, اور دینے کے بعد جب وہ جانے لگے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ہم بھی تو دیکھیں, کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں, ہم نے اتنی ریسرچ کی ہے, اتنی دوائیوں پر ریسرچ کیا ہے, اتنا محنت کی ہے, یہ آدمی آیا ذرا سی دیر میں, نہ کوئی محنت, نہ کوئی پھونک ماری, اور کہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے, ہدیے تحفے لیے چل دیے. ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے نہ کوئی دم کرا, نہ کوئی آپ نے دوائی دی, نہ کوئی آپ نے علاج کیا, اور آپ کیسے کہہ رہے ہو ٹھیک ہو جائیں گے؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہٹو ایک طرف کو, دماغ خراب مت کرو. اب وہ اور غصہ ہو گئے ڈاکٹر جو دماغ کے حکیم جو تھے, ڈاکٹر تھے, وہ غصہ ہو گئے. ایک تو بتا نہیں رہا, اور اوپر سے کیا کر رہا ہے, ہٹو یہاں سے. ارے بڑا بدتمیز پیش آ رہا, اسے واپس بلاؤ. بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ وقت کہ آپ انہیں واپس بلاؤ, ان سے بات کرنی ہے. بادشاہ نے واپس بلایا. بادشاہ نے آنے کے بعد کہا کہ حضرت, اگر آپ کو جواب نہیں دینا تھا تو آپ چپ رہ جاتے, آپ خاموشی اختیار کر لیتے, چپ چاپ نکل جاتے. لیکن آپ نے کیوں کہا کہ ہٹو یہاں سے؟ آپ نے ڈانٹ دیا انہیں اور غصہ آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ بادشاہ نے کہا, ایک تو آپ نے ان کا جواب نہیں دیا, اور تم انہیں اوپر سے ڈانٹ رہے ہو. تو حضرت نے کہا کہ میں نے ان کا جواب ہی دیا ہے, میں نے ڈانٹا نہیں ہے انہیں. کہ کیسے؟ کہ تم نے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے کوئی انجیکشن نہیں لگایا, کوئی دوائی نہیں دی, اور پھر تم نے بس یہ پھونک ماری ہے, تمہاری پھونک میں اتنا اثر کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ کہ کہا کہ یہی تو تم نے اس کے جواب میں کیا دے رہے ہو, ہٹو یہاں سے. کہ کہا یہی جواب ہے. کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک بات دیکھو, میں نے تمہارا کوئی تھپڑ مارا؟ کیونکہ نہیں. تمہارا کوئی گھوسا مارا, بندوق ماری, کچھ مارا؟ کیونکہ نہیں. صرف میں نے الفاظ بولے ہیں اور تم میرے الفاظ سے لال پیلے ہو گئے. جب میری بات میں یہ اثر ہے کہ تمہارے بدن کی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تمہیں اتنا غصہ آ گیا, تو اللہ کا کلام پڑھ کے میں نے پھونک ماری, اس کے اندر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہ میں نے جواب ہی دیا ہے. میرے محترم بزرگوں, یہ کلام پاک کی برکت ہے.